کوئی سال نہیں گزرتا، کوئی مہینہ نہیں گزرتا کہ کوئی نہ کوئی نیا زخم مسلمانوں کو دینے میں یہ چوکیں۔ بالکل ان 2 مہینوں کے اندر 2 بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہیں۔ مجھے آج کسی اور عنوان پر گفتگو کرنی تھی، لیکن ابھی تازہ دم ایک لعین، ایک خبیث شخص نے ہندو برادری سے یہ کہا کہ راون کو کیوں جلاتے ہو، نخل کفر کفر نہ باشد، جلانا ہے تو استغفر اللہ محمد کو جلاؤ۔ اور کتنے خبیثانہ الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں۔ میں چتاونی دینا چاہتا ہوں کہ گستاخ رسول کتنا صاحب اقتدار ہو، گستاخ رسول کتنی طاقت کا مالک ہو، اس کی بربادی طے ہے، اس کی بربادی طے ہے، اس کی بربادی طے ہے۔ اور ہم کتنے کمزور ہوں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن توہین رسالت اور مسلمان برداشت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم حکومت وقت سے کہیں گے کہ 2 مہینے گزرنے پر بھی اگر پہلا گستاخ رسول گرفتار نہیں ہوتا اور دوسرا شخص جو ہے وہ اتنی گھناؤنی طریقے سے، اتنی خبیث ترین طریقے سے، اتنے بدتمیزانہ انداز سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو آپ اس توہین کے شراکت دار ہیں۔ آپ بغیر کسی بڑے جرم کے آئے دن ہمارے نوجوانوں پر پیسے لگا رہے ہیں، اور آپ کی زیر سرپرستی پوری دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دلوں کو تھوڑے تھوڑے دنوں بعد زخمی کیا جاتا ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا اگر، تو یہ یقینی بات ہے کہ آپ اس توہین کے ارتکاب میں ان خبیثوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ میں وہ الفاظ جو اس نے ادا کیے ہیں، سارے الفاظ آپ کے سامنے نقل کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کروڑ ہاں کروڑ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی عقیدت کا مرکز اجمیر زیارت کے متعلق جو ہیں وہ آپ عدالت پہنچتے ہیں، دہلی کی مرکزی عیدگاہ پر کیس جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس ملک کے امن کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں کی جو ہے وہ گنگا جمنی محبت سے مملو ثقافت اور تہذیب میں کیوں نفرت گھول رہے ہیں؟ ہمارے لیے یہ معاملہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کسی بھی ملک کی دوسری برادری سے چند قدم آگے بڑھ کر کے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ اس ملک کے مسلمانوں کی اوقاف کو برباد کیا جائے اور رہے اوقاف جو ہیں وہ برطرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب توہین کوئی کرتا ہے تو وہ ہر مسلمان کی عزت نفس کو جو ہے وہ زخمی کرتا ہے، ہمارے وقار کو زخمی کرتا ہے۔ لہذا ہم پورے شدت کے ساتھ، پورے جو ہے اپنے دکھ اور درد کے ساتھ وہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ گستاخی رسول کا ارتکاب کرنے والے خبیثوں کو لگام دو، ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالو۔ یہ معاملہ ہمارے لیے انتہائی دردناک ہے۔ ایک مسلمان اپنی جان آفری کے سپرد کر دے، شاید یہ آسان ہے، مشکل ہونے کے باوجود بامقابلہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین دیکھنے اور سننے کے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہ ایک عالمی دشمنان انسانیت گھروں کی سازش ہے کہ وہ فاقہ کش کہ جو موت سے نہیں ڈرتا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ دنیا کے عیاش، یہ انسانیت کے قاتل، یہ انسانوں کے دشمن، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عیاشی کے دور کو بڑھانا ہے تو پھر محمد عربی کی محبت ان کے دلوں سے نکالو، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا میں آپ سب حضرات کی وساطت سے، اور جس شخص کے دل کے اندر اس پر حرکت نہ آئے، غم نہ ہو، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ لہذا میں آخر میں پھر بھرپور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں ایسے خبیث کے بیان کی، اور آپ کی وساطت سے جو ہے حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو لگام دی جائے۔ اگر آپ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کے معاملے میں سست روی اختیار کرتے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اس ملک کے امن و امان کے خراب کرنے کے۔ کیا آپ سب لوگ مذمت کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر ذرا بولا کرو، ہے نا؟ یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ پھر دنیا میں زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اگر ایمان کا تحفظ کا جذبہ نہیں ہے، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھی ان کی گستاخی بہت زیادہ قابل مذمت ہے کہ اس دنیا کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پیغمبر امن کوئی نہیں۔ وہی جو چراغ امن جلائے، آپ اس چراغ کو بجھانے کے ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ کیا تمہیں امن کے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا تمہیں روشنی کے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا تمہیں علم کے ساتھ دشمنی ہے؟ کیا تمہیں لوگوں کی ترقی کے ساتھ دشمنی ہے؟ آج دنیا میں جتنی بہاریں آئی ہوئی ہیں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو اللہ اپنی قدرت سے انہیں برباد فرمائے، اور یقیناً برباد فرمائے گا۔ وہ صاحب اقتدار ہوں تو برباد ہوں گے، وہ صاحب مال ہوں تو برباد ہوں گے، ان کی بربادی یقینی ہے۔ پورا مجمع انتہائی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ آقا مدنی رحمت دو